السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی بطور احسان بنی اسرائیل سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ تم لوگ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ اس کا تذکرہ ابھی کچھ روز پہلے کیا گیا تھا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل سے مراد اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان گروہوں میں سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و پیش میں آباد تھے۔ غرض یہ یہاں پر نام لیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، لیکن اس ضمن میں یا اس حکم میں پوری ملت اسلامیہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اسرائیل، اسرا یہ بندے کو کہتے ہیں، عبد کے معنی میں ہے، اور ایل اللہ، تو اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ عبداللہ۔ یہ عبرانی زبان میں اسرائیل عبداللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام رہا کہ اللہ نے کثرت سے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی جیسے تورات، انجیل وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے بچایا اور ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا، ان کے کھانے کے لیے من و سلویٰ کا نزول فرمایا، اور اسی طریقے سے ان کے پانی پینے کے لیے چشموں سے پانی نکالا۔ دھوپ لگتی تھی، پریشانی بڑھتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بدریوں کو بھیجتا تھا، یہ ان کے لیے سائبان ہو جاتا تھا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور پھر فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے جہانوں پر، سارے لوگوں پر تم کو فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑا انعام یہ حاصل تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تمام جہانوں پر افضلیت، برتری، فوقیت، ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو جو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، تمام لوگوں پر، یہ ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔
یعنی اس زمانے میں یہ افضل تھے. ورنہ احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی امت محمدیہ یہ سب سے افضل امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. گرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا ہم آخری امتی ہیں، زمانے کے اعتبار سے ہم سب سے پیچھے ہیں، لیکن افضلیت اور برتری اور فوقیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہم سابقہ امتوں سے افضل اور بہتر ہیں. حتیٰ کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی اس زمانے کے ساتھ خاص تھی، آج ہم ان سے بنی اسرائیل سے بہتر ہیں. ہمارا مقام، ہماری فضیلت بنی اسرائیل کے مقابلے میں اور سابقہ تمام امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کا مقام اور درجہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہی لوگوں کا حساب ہوگا. ہم گرچہ سب سے اخیر میں آئے ہیں لیکن حساب و کتاب ہمارا ہوگا، اور امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، تو اللہ رب العالمین جو ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر شکر بجا لانا چاہیے. نعمتوں پر ناشکری یہ انسان کو تباہ کر دے گی، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی. احسان فراموشی، ناشکری یہ بہت بڑا گناہ ہے. نعمت کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، اس پر شکر بجا لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں گے اور اس کی بندگی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر گزار بنو گے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو گے، ہم تمہیں مزید نعمتوں سے نوازیں گے اور نعمتیں عطا کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے، نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، غلط استعمال کرو گے، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کرے، چاہے ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو یا مالی نعمت ہو، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.